اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ صحابہ کا تہجد کی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، تو اصل میں جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، جفا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلوؤں نے، ان کی کروٹوں نے اپنے بستروں سے بے وفائی کی۔ بے وفائی کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی پورا حق ادا نہ کرے، آرام کا جو پورا وقت ہے، جتنا جسم کو وقت دینا چاہیے اتنا وقت نہیں دیتے، جلدی اڑ جاتے ہیں، یعنی اپنے بستروں سے بے وفائی۔ یوں سمجھیں کہ بسترے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے تو ہمیں اپنا پورا وقت نہیں دیا، ہمارا پورا وقت تو دے دیتے ہمیں، تم نے تو ہم سے جفا کی، وفا نہیں کی، بے وفائی کر دی تم نے تو ہم سے۔ اور ہمارے بستر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بستر یہ کہتے ہوں گے کہ یا اللہ یہ اٹھ کے ہی نہیں دیتا، یہ تو ہم پر سوار ہی رہتا ہے، جو سوتا ہے اذانیں بھی ہو جاتی ہیں یہ اٹھتا نہیں ہے، یا اللہ یہ کب اٹھے گا ہمارے اوپر سے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، اس میں بڑی شفقت ہے، بڑی محبت ہے۔ رب، عرب ماں کو ربۃ البیت کہتے ہیں اور باپ کو رب البیت کہتے ہیں، یعنی گھر کا نظام سنبھالنے والا۔ ماں کو ربۃ البیت کہتے ہیں، پالنے والی، ماں پالتی ہے، پوستی ہے۔ تو رب، اس میں بڑی شفقت ہے۔ یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مال دیا ہوا ہے اس مال سے خرچ کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا جو شرف بیان فرمایا ہے، وہ فرمایا تہجد کی نماز یہ مومن کا شرف ہے، مومن کی عزت ہے۔ جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرف اور عزت بتلائیں اسی میں شرف اور عزت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس تہجد کی نماز میں بیماریوں سے شفا ہے، بیماریوں کا علاج اس تہجد کی نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فرمایا کرتے تھے اطعموا الطعام وافشوا السلام، کھانا کھلایا کرو، سلام پھیلایا کرو، سلام کرا کرو، یہ نہیں فرمایا سلام کرا کرو، فرمایا سلام پھیلایا کرو، افشوا السلام۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑا کرو۔ اب اگلا توڑ ہے تو آپ نے جوڑنی ہے نا، وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تو اب آپ نے یہ جوڑنا ہے۔ آج ادلا بدلا چل رہا ہے، ادلا بدلا، وہ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو یہ بھی اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے۔ جہاں پڑوسی نے کہا یا رشتہ داروں نے کہا ابھی میں فون کرتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے کہا اچھا، ابھی تک تو اچھے معاملات چل رہے تھے نا، اس نے کہا اچھا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، ابھی تک اچھے اخلاق چل رہے تھے، ادلا بدلا چل رہا تھا۔ جو رشتہ توڑے اس سے جوڑنا ہے۔ اصل اخلاق تو یہ ہیں، اخلاق یہ سمجھے میں کہ جب تک وہ مجھ سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو میں بھی اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، یہ غلط ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتہ داریاں جوڑو۔ رشتہ داری جوڑنا بہت آسان ہے،
آپ صرف یہ کہیں السلام علیکم، بس آپ جوڑنے والوں میں شامل ہیں، ختم ہو گئی بات۔ ہر ایک سے 100% بنی رہے، اس کا تو اللہ نے مکلف ہی نہیں کیا۔ آپ ایس ایم ایس لکھ دیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، وہ جواب نہیں دیتا، کوئی نہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، جو آسمانوں پہ رکی ہوئی ہوں گی وہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، لیکن آپ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے، یرا ظاہرہ من باطنہا و باطنہ من ظاہرہا، شیش محل ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو میٹھا بول بولے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو کھانا کھلائے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھے لوگ سو رہے ہوں، اس کے لیے ہے یہ شیش محل تیار ہے۔ جنت کی جتنی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں یہ سب تیار ہیں، کھڑی ہوئی ہیں ہر انسان کے لیے۔ اور ایک حدیث میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر سے خوبصورت جوڑے نکلتے ہیں، جوڑے خوبصورت لباس، اور اس درخت کے نیچے سونے کے گھوڑے، سونے کے گھوڑے، اور ان کے اوپر یاقوت کی زینیں لگی ہوئی ہیں، بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل گھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تم سوتے رہتے تھے، یہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے، تم پیسہ بچا بچا کے رکھتے تھے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، تم گھر میں بیٹھے رہتے تھے، یہ ان کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں نا، فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، الشتاء غنیمت العابدین، یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا، ونٹر، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ راتیں لمبی ہیں، اگر آدمی 9 بجے بھی سو جائے تو 3 بجے تک اس کی 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے، جو انسان کے لیے مفید ہے۔ چلو بھی 4 بجے تک سو جائے، اس کے بعد بھی 1-1.5 گھنٹہ بچتا ہے اس کے لیے، تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، لمبی لمبی دعائیں مانگنا۔ لیکن چونکہ ہم نے بے وفائی کی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم رات کو لمبا جاگتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دینی سرگرمی ہو، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات سوتے تھے، عشاء کے فوراً بعد جلد از جلد، اور رات کو جلدی اٹھ جاتے تھے۔ ماہرین بتاتے ہیں یہ کوئی 2 بجے کا وقت بنتا ہے، 1 بجے کا وقت، 2 بجے کا وقت بنتا ہے، 2:30 بجے کا، گرمیوں میں 2:30-3 بجے کا وقت بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اپنے نظام الاوقات بنا لیں تو ایک بہت بڑا ثواب ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز کا پابند بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم